اچھا ساحل، ایک اور کوشچن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہر انسان کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ اور اللہ سے ہونی چاہیے. یہاں یہ لکھتے ہیں کہ یہ ان نیچرل ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہمارا جو پہلے ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور ڈیولپ ہوتی ہے ہمارے ماں باپ کی محبت، تو ان کی محبت کو بائی پاس کر کے پھر اللہ اور رسول کی محبت کرنا، یہ میرا خیال ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری آرٹیکل آف بینگ اے مسلم ایز ٹو آئیڈینٹیفائی دا آئیڈینٹی آف اے مسلم ہے. یہ اتنی ضروری احکام ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ کہا ہوتا تو کوئی ذی شعور آدمی، کوئی صحابی یا کوئی بعد کا عالم یہ ڈلوا رہتا آرٹیکل کہ یار بے شک بدعت سے یہ کر لو. یہ اتنا ضروری ہے، تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹلی بتا دیا. یہ اتنی ضروری چیز ہے، آپ لوگ سمجھ لیں. یہ بچوں کے حکم نہیں ہے. بس پہلے تو میں اس کا جواب بلڈ اپ کر دوں. بچوں کے لیے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بچوں کو سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد باپ سے، بہن بھائی سے، جو جس کی زیادہ تکلیف ہے. جیسے ہی آپ شعور کی عمر میں آنا شروع ہوں اور بچے کی پرورش صحیح کی جا رہی ہو کہ دنیا ہے کیا، دنیا کا مقصد کیا ہے، تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے پھر کہ سب سے بڑا کام کسی بھی ماں نے، کسی بھی باپ نے اپنے بچے کے لیے نہیں کیا. وہ کر ہی نہیں سکتی جتنا کہ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کر دیا. جیسے ہی آپ کو گرینڈ سکیم نظر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک لڑی ہمارے پاس ہماری ماں نے کیا کیا ہمارے لیے کمپیئر ٹو اللہ تعالیٰ نے جو پورا سسٹم بنا کے دیا، جس کے تھرو ہم ماں کے پیٹ میں بغیر اس کی کسی بھی ہیل و حجت کے پلتے رہے. اس کے بعد ہم آئے دنیا میں، خربوں سے بھی زیادہ ہمارے اوپر فیکٹرز لگے ہوئے ہیں، تب کہیں جا کے ہم تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے یہاں پہ بات کر رہے ہیں. خالی ایک جسم کے اندر خربوں سے بھی زیادہ فیکٹرز ان ایکٹ ہیں. میں خالی جو زبان ہلا رہا ہوں نا، اس زبان ہلانے اور یہ بات کرنے کے پیچھے 72 مسلز کام کرتے ہیں. میں آپ کو خالی ایک آئیوٹا کے لیول کے اوپر یہ بات بتا رہا ہوں. اتنی سی بات کے اوپر اتنے فیکٹرز اپلائی ہو گئے. اینی اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ. میں ابھی اسپرچولیٹی پہ نہیں آ رہا ہوں، میں خالی صرف کی سائنس بتا رہا ہوں. اسپرچولیٹی میں تو جو کچھ اچھا ہوا ہے نا ہمارے ساتھ، وہ تو بغیر کسی وجہ کے ہمارے اچھا ہو گیا. ہم نے کچھ بھی، وی نیور ارنڈ اینی تھنگ. If we go into the depth of philosophy, then we'll find out that we will never earn anything. جس بندے نے ثواب کیے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی تحفے میں دے جا رہے ہیں اس کو. ہمیں جو بندے نے گناہ کیے ہیں اس کے پیچھے اتنی کوششیں کی گئی تھی کہ وہ گناہ نہ کرے، اس کے بعد کہیں جا کے وہ دیوار پھلانگا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. وہ ایک اسپرچولیٹی کی فلسافیکل بحث ہے. مگر میں آپ کو بھی سمپل سناتا ہوں جو سب کو پتہ چل جائے کہ جیسے ایک بندہ شعور کی سطح پہ آنا شروع ہو اور اس کو بتایا جا رہا ہو کہ کائنات کیا ہے، دنیا کیا ہے، انسانوں کا پورا آپس کا لیبرنتھ کس طریقے سے کام کرتا ہے، کس جگہ سے ہم شروع ہوئے تھے دنیا میں آنے سے پہلے اور کہاں جانا ہے ہم نے دنیا میں جانے کے بعد، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ سارا کا سارا کام تو اللہ رسول نے کر کے دے دیا ہوا ہمیں. اور اگر خالی نبی علیہ السلام کی ہستی کو آپ ایکویشن سے نعوذ باللہ ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ کر لیں تو ہمارا کسی بھی لیول کے اوپر ہماری بچت نہیں ہے. ہماری 100 مائیں بھی ہوں تو ہمیں نہیں بچا سکتی، کروڑوں مائیں بھی ہوں نہیں بچا سکتی کہ ہمیں وہ والا راستے کے اوپر کہاں لے کے جانا ہے. ہم نے دا بگیسٹ ٹارچ دیٹ واز ایور لٹ، جو کہ ایک ایک اینٹ کا نشان بتا رہے ہیں، یہاں پہ بھی نہیں جانا، ادھر بھی ٹھوکر لگے گی، ادھر بھی ٹھوکر لگے گی. ایک ایک جگہ کے اوپر ہمارا جو گائیڈنس کا سسٹم ہے نا، وہ اللہ کا رسول اور اللہ کی کتاب ہے، اور تو کچھ ہے ہی نہیں. اب یہ سیکوینس آپ نے الٹا بولا تھا، سب سے پہلے اللہ سے محبت اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے، کیونکہ نبی علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کیا بنا ہوا ایک فیکٹر ہمارے پاس ہے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے فیکٹر اللہ نے بنائے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے پر ہر وقت انیکٹ رہتے ہیں. بہرحال حدیث یہ ہے کہ میں تمہارے نفس سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں. اور یہ کس سے بات کی گئی ہے؟ آخری بچہ جو قیامت سے پہلے پیدا ہوگا نا، اس سے بات کی گئی ہے. بیچ میں تو سارے کور ہونے ہی ہونے. یہ ان سے نہیں بات کی گئی جو سامنے بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ. سو انڈرسٹینڈ کہ شعور میں آنے کے بعد جب آپ کو سسٹم سمجھ آ جائے گا نا، یہ سارے کے سارے لاز جو کہ ان ایکٹ ہمارے اوپر چل رہے ہیں بغیر کسی، وی نیور ارنڈ اینی آف دس نا. ہم تو بیچ میں سے آئے نا کہانی کے، یہ دنیا تو پہلے سے چل رہی تھی. جب ہم بیچ میں سے آئے اور اس کے بعد سارا کچھ ان ایکٹ ہوا ہمارے ساتھ اور سارا کچھ گائیڈنس کے طور پہ دے دیا گیا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یار کتنا بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ دے رہے تھے. مگر یہ بھی ایک امیبا ان دا سی ہے.
یہ اتنا چھوٹی بات ہے دنیا کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. کوئی جو خربوں سال کی زندگی خرب جو کہ بعد میں آنی ہے, اس کی بچاؤ کے لیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کر گئے نا ہمارے لیے اور کر رہے ہیں, ہر ایک سیکنڈ کے اوپر ہمیں ایک سے ایک ایسی روشنی مل جاتی ہے کہ یار یہاں پہ سنت ایسے کی, سنت ایسے تھی, یہاں پہ سنت ایسے کر لو. دیٹس وین یو گوئنگ ٹو ریئلائز کہ سنت کی پاور کیا ہے, حدیث کی پاور کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ایز آف گیٹنگ ٹو دیٹ فنش لائن پہنچ گئے نا, تب پتہ چلے گا کہ عمومی طور کی تو مائیں اور باپ تو جہنم کے راستے ہیں ہمارے. میں اور میری بیوی مل کے میرے بچوں کے ساتھ ہم تو بلکہ ان کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ پیسہ بناؤ, یہ کرو, وہ کرو, اور فلاں فلاں. جو یہ فزیکل افیکشن اور ایک دوسرے کو بچے کو پالتے وقت ہم نے پیار شیار کر لیا, اور خالی اسی کی بیس کے اوپر ہمارے اور ماں باپ کے طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو اس کے بھی تمہیں اجر ثواب دے دوں گا. ادروائز ہم تو اسلام دشمن عناصر ہیں اپنے بچوں کے. ہم تو فتنے کے طور پہ آئے ہیں نا کہ ایسے ایسے چیزیں ڈال دی ان کے دماغ میں کہ ان کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ اللہ اور اس کا رسول ہے کیا, دنیا میں کرنا کیا ہے مقصد. مطلب ایک کیپٹلسٹک فریق بنا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سے زیادہ کیوں ضروری ہے اللہ اور اس کا رسول میرے بچے کے لیے. If we know as Muslims what the bigger picture is, that's why I said this is an eye opener, a door opener to the bigger philosophy of what the purpose of life is. یہ ایک حدیث جو ہے نا یہ اتنا بڑا دروازہ کھول دیتی ہے کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے میں نے کہا کہ اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو کسی صحابی نے کہہ دینا تھا کہ بھیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ نہیں چاہت نہیں لے کے آؤ گے تو تم مومن ہی نہیں ہو سکتے. اچھا, اس کے بعد میرا اگلا کوشچن اس میں یہ بنتا ہے, بیسیکلی دو چیزیں میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ اس میں بن جاتی ہیں. ایک تو جس طرح کی ابھی ہم لوگوں کی صورتحال ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہمارے بچے بھی گھر میں بیٹھے. میرے خیال سے یہ بہترین موقع ہے کہ پیرنٹس اور والدین کو ٹائم ہے کہ وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں جب ان کی اولاد بھی گھر پہ بیٹھی ہوئے ہیں اسکولوں سے بچ کے. دوسرا میں اسی کوشچن کا دوسرا پارٹ کر رہا تھا, پھر ہمیں کیا وہ چیز کرنی چاہیے جس سے یہ محبت اللہ اور رسول کی کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. جس طریقے سے اسکول کالجوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کی وجہ سے وہ اس سے ہٹ رہے ہیں, اس فلسفی سے ہٹ رہے ہیں. ایسی ہمیں کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنی چاہیے کہ اللہ اور رسول کی جیسے محبت ہونی چاہیے جس طریقے سے کہا ہے اس طریقے سے بچوں میں ڈالیں اور اس پیریڈ کا بھی فائدہ اٹھا سکیں. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی باتوں سے مجھے ابھی یہ احساس ہوا, ریئلائزیشن ہوئی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے کتنے بلیسڈ ہیں اور ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں ہے. اور یہ چیز کہ جو امتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو کے جا چکی ہیں, مجھے لگا کہ وہ کتنی ان بلیسڈ ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اپنا نبی نہیں پایا. رسول اللہ نے اتنی بھی تکلیف کاٹی یا تدبیریں کی وہ اپنے دور کے لوگوں سے لے کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے. تو ہمیں اس نعمت کا بھی احساس ہونا چاہیے, اور اس کا ہم کیسے احساس کریں کہ ہمیں صرف امتی ہونے کے ناطے رسول اللہ ایک تو ہماری ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, ایک ہمیں اس بلیسنگ کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں. اور میرے خیال میں شاید حضرت تمام انبیاء نے بھی یہ چاہت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے. ان میں سے میرے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شاید وہ جو چاہت تھی یا ان کی خواہش تھی قبول ہوئی کہ وہ رسول اللہ کے امتی کے طور پہ آئیں گے. تو خیر اب دونوں سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. جو بچوں والا صورتحال ہے نا وہ تو پتہ نہیں کتنے دنوں تک رہے گی, اللہ تعالیٰ آسانی رکھے سب پہ. مگر گھر پہ ہونا یا نہ ہونے سے بچوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت نہیں ہوگی پیدا. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام سے محبت پیدا کرنے کے لیے ایک پراپر اسٹریٹجک ڈیزائن ہے جو کہ انسان کی کیمسٹری کو سمجھنے کے بعد ہی پیدا ہو سکتی ہے, اور وہ یہ کہ اس طریقے سے اس کانسیپٹ کو انسٹال کیا جائے دماغ میں جس طریقے سے ایک ہیرو کا کانسیپٹ انسٹال کیا جاتا ہے. اور وہ جب تک آپ کو پوری طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی, خود مجھے نہیں پتا ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کن ولنز کے کن مسئلوں سے لڑ کے ہمارے تک آخرت کی پوری ہدایت پہنچا چکے ہیں, تب تک ایک انسان صرف اور صرف اسے کہتے ہیں نا نیت اچھی بھی ہوگی تو وہ نقصان ہی کر رہا ہوگا. بیکاز میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں دنیا میں ہر ہیرو مارکیٹ ہوتا ہے, صحیح پلیس کر کے مارکیٹ, اس کو ہیروازم کریٹ کیا جاتا ہے. دنیا میں کوئی بھی ہیرو لے لیں, چاہے وہ اسپورٹس مین ہو, چاہے فلم کا ہیرو, چاہے وہ آپ نے کوئی الف للا کی کہانی کا ہیرو بنانا ہو. اینی اینڈ ایوری ہیرو از کریٹڈ تھرو سرٹن سرکمسٹانسز. We never care about telling those circumstances and building those circumstances in front of our children.
ہم وہ سرکمسٹینس بلڈ نہیں کرتے تو وہ جو ہیروئزم کا کانسیپٹ ہے نا وہ کریٹ نہیں ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام کا. اور جب تک سیرہ کو پراپر ایک سٹوری ٹیلنگ کے تھرو نہیں بتایا جائے گا, ایک بورنگ سی ڈاکیومنٹری لگے گی اور وہ بچے اس لیے دور بھاگیں گے. یہ بے حد ضروری ہے کہ ماں باپ کی ٹریننگ ہو کہ کس طریقے سے سرکمسٹینس بلڈ کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو کوئی سپر پاور نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. یہ سب سے بیسٹ بات تھی کہ وہ بغیر کسی سپر پاور کے ایز اس ریگولر ہیومن بینگ کی پاور کی انہوں نے وہ سارے سرکمسٹینسز کو ڈیل کر رہے تھے. وہ ان کے بھی ماں باپ فوت ہو رہے تھے, ان کے بھی بچے فوت ہو رہے تھے, بیٹے فوت ہو رہے تھے, ان کی جتنی بھی جو سوشل جو سرکٹ تھا سارا کا سارا ان کے خلاف ہو گیا ہوا تھا. مطلب اس کو پراپر اینالوجیکل لیول کے اوپر انالوجی دے کے بچوں کو سمجھانا اور ان کو اس لیول کے اوپر بلڈ کرنا کہ پیڈاگوجیکلی بھی اور ایکلیکٹک بھی اسٹیج وائز. چھوٹے سے بچے کو پوری کی پوری کہانی ایسے نہیں سنا دینی کہ وہ بیچارہ ٹراما میں چلا جائے, کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں واقعی اس لیول کے معاملات ہوئے ہیں کہ عام بندہ بھی ٹراما میں گھس جائے کہ یار یہ کس لیول کے مسئلے کرتے نہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان کے اپنے گھر والے یا ابو لہب یا ابو جہل اور فلاں فلاں. پھر کس طریقے سے سٹوری بلڈ کرنی ہے اس کو ایک سٹیج وائز کریں. 12-13 سال کے بعد تو ہر چیز اس کو بتانی ہے, ہر چیز بتانی ہے اس کو. یہ تو بے حد ضروری ہے کہ 13-14 سال کے بندے کو ہم بچہ کہنا شروع ہو گئے نا, اللہ نے اس کو کہہ دیا میں ایسے سوال کروں گا, ہم لیکن کہتے نہیں ہم اس سے کچھ نہیں کریں گے. 12ویں سال سے کم پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے تھرو, کیونکہ چھوٹا بچہ جتنی جلدی ہیرو مانتا ہے نا کسی کو کوئی اور مان ہی نہیں سکتا. سو سب سے ارلی سٹیج میں سب سے پہلے ہیروئزم کریٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو فیسینیشن کے تھرو ہیرو کریٹ کرتے ہیں. بڑا بچہ ریشنل کے تھرو ہیرو کریٹ کرتا ہے کسی کو, کسی کی اسکل, کسی کی ایک سینس اور ٹیلنٹ اور وٹ ایور جو بھی ہم نے سرکمسٹانسز کے تھرو اس ایٹریبیوٹس کو لڑانا ہے. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام تر ایٹریبیوٹل اسٹرکچر کو بڑا ہی کامن سینس کا معاملہ, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کون سے ایٹریبیوٹس کو پہلے اور کون سے ایٹریبیوٹس کو بعد میں سرکمسٹینشل پلیسمنٹ کروں گا, سرکمسٹینسز بناؤں گا بچے کے ذہن میں, اس کی انالوجی دوں گا, اس کو بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب بنو نزیر کا ایک لڑکی کے حجاب کے پیچھے پورا کا پورا غزوہ لے کے جانا از اے سرکمسٹینشل ایونٹ. اس سے بڑا ہیروئزم کیا ہونا ہے آج کل کے دور میں بھی کرے تو پوری دنیا وائرل کر دے اس کو کہ یار اس سے بڑا کریکٹر کسی آدمی میں نہیں. موسٹ آف دا موویز تو ہوتی اس طرح کے کسی بالکل لڑکی کو سیو کرتے کرتے. جی آپ خود سوچیں یہ ایک رومانٹک واقعہ نہیں ہے, یہ ایک اخلاقی واقعہ ہے جس کی بیس پہ ہوا ہے. ہمیں چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے تو یہ دینی واقعہ ہمارا. اور یہ بات کسی بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر بھی سائڈ پہ اٹھاتے ہیں تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوتی ہے ہماری, یہ لا بن جاتا ہے ہمارے لیے. یہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. عمومی طور پہ کیا کہتے ہیں خیر ہے یہ سنت ہی ہے نا, فرض تو نہیں ہے نا, میں اس لیے عقیقہ نہیں کر رہا, میں اس لیے نمازیں نہیں پڑھتا, یہ سنت ہی ہے نا, یہ فرض تو نہیں ہے نا. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کس قسم کا نبی پہنچا ہے کہ خالی سنت ہی ہے نا, فرض تو نہیں ہے نا, فلسفی کے اندر ہم آئے ہوئے. اس طرح کے سائیکالوجی میں تو نہیں وہ پھر سسٹم کی سمجھ آنی کسی کو اور آخرت کی سمجھ آنی کسی کو. روزک سے جس طرح ڈراتے ہیں اس طرح اگر ہم ابو جہل سے بھی ڈرائیں نا تب پتہ چلے گا کہ کس لیول کی سازشیں ہو رہی تھیں اور کس لیول کی ٹرینی کریٹ ہوئی ہوئی تھی. یہ ان سے تو ٹرمپ کو اور پوٹن نہیں برداشت ہوتا اور مشرف نہیں برداشت ہوتے ان سے. وہ اس وقت کے جو معاملات تھے جو کہ عرب نے کر کے پوری دنیا کر لی تھی, کہہ رہا خالی عرب کیا کر رہا تھا, اور اس کے باوجود یہ اکیلا آدمی ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے ایک بندہ آ رہا ہے, دوسرا بندہ آ رہا ہے, پھر تیسرا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا, طائف کے غزوے کے بعد مسلمان ہوئے تھے وہ, تو ہی سیڈ کہ میں نے پہلی دفعہ آیا تھا نا مدینہ تو میں نے ایک بندے کو دیکھا تھا اپنی بیوی اور ایک چھوٹے سے لڑکے کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. تو میں نے سعد بن معاذ ان کے دوست تھے, سعد بن معاذ کو میں کہتے ہیں میں نے سعد سے پوچھا تھا یہ کون ہے, تو سعد نے کہا کہ یہ ایک بندہ ہے یہاں کا لوکل ہی ہے, وہ کوئی نیا دین لے کے آیا ہوا ہے, تو یہ اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں. تو صحابی کہتے ہیں اگر میں اس وقت مسلمان ہو جاتا تو میں 1/4 اسلام ہوتا, I would have been the 4th member in Islam. جس بندے کو ویلیو پتہ چلتی ہے نا تو وہ ایسے ناپتا ہے اپنا آپ. ہم نے آج تک ناپا میں کتنے % آف اسلام ہوں. تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہے. کیونکہ کیونکہ کہتے ہیں مسلمان تو میں ہو گیا, اب میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے.
میں مطلب اسلام میں میں کوئی انٹری نہیں کر سکتا ہوں. اس وقت آئی ووڈ ہیو بین دا 4th پلر آؤٹ آف 4 پلرز, کیونکہ اس وقت خدیجہ تھی, علی تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام تھے جو کعبے میں نماز پڑھے تھے. سو یہ, یا پھر میں کیا نبی علیہ السلام کی بیان کروں گا, کسی ایک صحابی کو بھی آپ پکڑے نا تو دنیا کی جتنی بھی فلمیں بنی ہیں نا ان سب میں جو ایٹریبیوٹل اسٹرکچر بنایا ہوا کسی ایک صحابی میں پایا جاتا ہے. ایسے ایسے صحابی تھے جو باقی ایک دوسرے کے اوپر رش کرتے ہوتے. ایک صحابی نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے تو ابو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت خباب کی وہ ایک لائن مجھے مل جائے تو سارے کے سارے ثواب دینے کے لیے تیار ہوں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ میرے ساتھ کون چلے گا تو حضرت خباب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو ایسے نہیں چھوڑیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ تو جا تور پہ اور ہم بیٹھے ویٹ کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ہی جائیں گے. دیکھیں وہ دیکھ کیسے رہے تھے پورے معاملات کو. These people were scholars of the bigger system of the whole universe going on around them. ہمیں تو پہنچے نہیں نا. حضرت حذیفہ بن جمان کے بھتیجے نے تو ان سے کہا کہ آپ نے تو کوئی ویلیو نہیں کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی. میرے پاس ہوتے نا نبی تو زمین پہ پیر نہ رکھ دیتا, نیچے پہلے بچ جاتا. پھر حذیفہ نے ایک خوبصورت لیکچر دیا, آپ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, کہ تمہیں پتا کیا ہے کہ ہم اللہ کی نبی کی ویلیو کیسے کرتے ہو. کون ہے حضرت حذیفہ؟ رازدان رسول حضرت حذیفہ بن جمان. سو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پھر انہوں نے بتایا کہ ہم کس طریقے سے وٹ ور وی تھنکنگ, یہ کیا پرسنالٹی ہے ہمارے سامنے, اور ہم کرتے کیا تھے ان کے ساتھ, اور کس طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے ان کو. وہ اپنے بھتیجے کو پورا لیکچر دیا انہوں نے. سو اس سے نا ہمیں یہ پتہ چلے گا ایز پیرنٹس کہ بچوں کے سامنے کیسے کریٹ کرنا ہے پورا کا پورا اسٹرکچر, کیونکہ یہ ایک عام پرسنالٹی نہیں ہے اور یہ ایک پرسنالٹی بھی نہیں ہے. یہ اتنے سارے ایٹریبیوٹس اکٹھے ہو چکے ہیں ایک جگہ کے اوپر, اور وہ ہر ایٹریبیوٹ پریکٹس بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. سو اٹس ایک مولوی نے نا اس لیول پہ بیان کیا کہ اب وہ بچہ ریپلس ہو گیا ہوا ہے. ادروائز اگر اسٹوری ٹیلر بتائیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کتنا بڑا ہیرو ہمیں اللہ نے کائنات کا سب سے بڑا ہیرو ہمیں دے دیا, تب پتہ چلتا ہے کہ کیوں باقی کے انبیاء بھی رش کرتے تھے کہ یار یہ تو ہمارے پاس تو ایک کہانی آئی ہے, ایک ایک دن ان کی ایسی سی کہانی ہے جو ایک ایک نبی پورا نہیں کر سکتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز گزار رہے تھے. سو ناٹ ٹیکنگ اینی کریڈٹ اوے فرام انبیاء, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خود حکم ہے کہ نبی انبیاء کو آپس میں نہ کمپیئر کیا کریں. جی ہاں, تو بیسکلی سب کو تفسیر خود بھی پڑھنی پڑے گی, اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو اور اپنی رشتہ داروں کو اس کو بالکل سٹوری ٹیلنگ کے انداز میں. جی میں ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کر دوں. ایک بڑے ہی خوبصورت میرے عرب کے ایک اسکالر انہوں نے کہا تھا کہ انبیاء کی سنتیں کتابوں میں لکھی تھیں, قرآن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے. آپ اگر غور سے پڑھیں تو ایک ایک غزوے کی ایک ایک معاملے کی پر آیتیں ہیں. قرآن پاک جیسی کتاب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرہ ہے اصل میں. اس اینگل سے دیکھتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے سمجھ کے لیے ہے کہ ہمارے پاس نبی کون سا آ گیا. سمجھے, یہ تو ہم لوگ ہیں نا جو کہ بالکل ہی ہم نے ایک نعوذ باللہ ایک اس پورے کے پورے سیرہ کے پورے اس انسائکلوپیڈیا کو ہم نے ڈی ویلیو کیا ہوا ہے نا, ہم نے تو ویلیو نہیں کرتے. ادروائز دس از دا ایکچوئل کور of the biggest door which opens in front of Allah subhanahu wa ta'ala. کیونکہ اگر ہم یہ سیرت کو پڑھیں گے نہیں اور اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو they are already hearing stories, many stories جی from پھر many وہی sources. رونالڈو, میسی, شاہ رخ خان, سلمان خان, ٹام کروز ہیرو ہیں ان کے. پھر نہ ہمیں کہنا ہیرو ویسے ہی بنتا ہے جیسے ہم نے بنانا ہے. اگر ہم نے نہ بنایا تو کوئی اور بنا ہی رہا ہے ہیرو, کیونکہ ہمارا فطری تقاضا ہے کہ ہمیں کوئی ہیرو چاہیے, ہماری کیمسٹری مانگتی ہے ہیرو. اسی لیے تو ہر بندہ ہیرو بننا چاہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے ہیرو کی ویلیو کیا ہے. سو اف وی آل ریویئرس اینی somebody is always revered by everybody. سو آپ اللہ کے نبی کو نہیں بنائیں گے ہیرو تو بس پھر شاہ رخ خان ہی ہیرو ہے اس کا, پھر ٹام کروز ہی ہیرو ہے, اور کون ہے اور نہ بنائیں نا ہم. کیسے یہ بچہ کیسے تڑپ کے اپنا ہیرو خود ہی تلاش کر لیتا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, irrelevant کہاں پہ دنیا میں. گلوبل ہیروز ابھی بھی گلوبل ہیروز ہی ہیں. ایسا کیا کر لیا انہوں نے, آدھا گھنٹہ ایکٹنگ کرتے ہیں ہیرو بن جاتے ہیں. ہم اصلی کہانی سنا کے ہیرو نہیں بنا سک رہے, وہ نقلی کہانیاں سنا کے ہیرو بنا رہے ہیں. ہیرو ویسے ہی بنتا ہے, ہماری کیمسٹری ہیرو کو ویسے ہی اٹریکٹ کرتی ہے. اور جتنا بھی اس کا ایٹریبیوٹل اسٹرکچر ہوتا ہے وہ بے شک فلم میں نہ بتایا ہو, کتاب میں نہ بتایا ہو, اسپورٹس میں نہ بتایا ہو, ہم خود کریٹ کر لیتے ہیں اس کے ارد گرد ایٹریبیوٹس. اس کو ہیلو افیکٹ کہتے ہیں سائیکالوجی میں. ہم خود وہ ہیلو کریٹ کرتے ہیں, اس کے اندر سارے ایٹریبیوٹس ڈال دیتے ہیں جو کہ ہمارا دماغ مینیفیسٹ کر سکتا ہے ان ٹرمز آف کہ کیا کیا ہونا چاہیے ہیرو میں.
تو یہ ہمارے اتنی بڑی نشانی ہے ہمارے اندر، ہمارے جسم کے اندر. سورہ فصلات میں اللہ نے کہا تمہارے اندر ہیں، تمہارے یہ نشانیاں تمہیں مل جائیں گی کہ تمہیں پتہ چلے کہ کیا میں نے لکھ دیا تمہارے لیے.